کوٹلہ عرب علی خان کے غیور عوام، انجمن تاجران کی آواز پر لبیک کہنے والے تمام تاجر برادری کے سرکردہ افراد، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ رب کریم نے آپ کو اپنی کتاب لا ریب کی محبت کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے اور سویڈن میں ہونے والی مذموم اور کبھی حرکت کی مذمت کے لیے چن کر یہاں سڑک پر لا کھڑا کیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، عالم کفر آئے روز دانستہ طور پر جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو، ان کے دل دکھیں۔ اس سے پہلے بھی پوری دنیا میں، یورپ میں، عالم کفر میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے 20 واقعات رونما ہو چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ اس قدر سنگین ہے، اس قدر اس واقعے کی شدت مسلمانوں نے اپنے دلوں میں محسوس کی ہے، وہ میں آج آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ ایک حرکت ہوتی ہے، کوئی ایک شخص اٹھتا ہے، اچانک کسی سڑک پر آتا ہے، کسی چوک چراہے میں کھڑا ہوتا ہے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کا عمل اس سے سرزد ہوتا ہے۔ پہلی بار تاریخ عالم میں ایسا ہوا کہ سویڈن کی عدالت نے میرے قرآن کو نظر آتش کرنے کی اجازت دی، اور یہ کبھی حرکت کرنے والا عراق کا باشندہ، اس بدبخت کا نام سلوان مومیکا ہے اور وہ 5 سال سے سویڈن میں رہائش پذیر ہے۔ وہ 3 ماہ سے مسلسل اس مذموم حرکت کے لیے حرکت میں آیا ہوا تھا۔ پہلے پولیس کو درخواست دی کہ میں قرآن پاک کے خلاف مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین، پولیس انکاری تھی، ان کو پتا تھا مسلمان تڑپتے ہیں، ان کا رد عمل آئے گا۔ پولیس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بدبخت سویڈن کی ایک عدالت میں چلا گیا اور عدالت میں جا کر اس نے تحریری طور پر کہا کہ پولیس مجھے میرے اظہار رائے کے حق سے روکتی ہے، میں قرآن پاک کے خلاف مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں، اور عدالت نے پولیس کو یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ اظہار رائے کی آزادی کا حق تم نہیں روک سکتے اور تمہیں اس کو سیکورٹی فراہم کرنا ہے، اور اس نے قرآن پاک کے خلاف مظاہرہ کرنا ہے۔ اور حاضرین ذرا دیکھیے آگے چل کر، عدالت اجازت دے دیتی ہے اور سویڈن کی پولیس جو تحریری طور پر اجازت نامہ جاری کرتی ہے، اس کے الفاظ نے رلایا ہے، تڑپایا ہے رب کعبہ کی قسم۔ سویڈن کی پولیس نے جو اجازت نامہ جاری کیا، اس میں لکھا ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ شخص جو حرکت کرے گا، قرآن پاک کی بے حرمتی کرے گا اور آکے مقدسہ کو نظر آتش کرے گا، تو اس کے جواب میں جو رد عمل آئے گا نا، اس سے سیکورٹی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے خارجہ تعلقات متاثر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ رد عمل اتنا نہیں ہے، ایسا شدید نہیں ہوگا کہ ہم اس کی اظہار رائے کی آزادی کو ترک کر دیں۔ ذرا اندازہ کیجیے، مسلمانوں کی قوت ایمانی کو، غیرت ایمانی کو للکارا ہے سویڈن کی حکومت نے، سرکاری اداروں نے، یہ کہہ کر کہ مسلمانوں کا رد عمل اتنا شدید نہیں ہوگا۔ آج مجھے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ میرے کچھ کوٹلہ کے دوست جاننے والے جب کہتے ہیں کہ تم یہ کوٹلہ کی سڑکوں پر مظاہرہ کرو گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، اور وہ اتنے بھولے اور نادان ہیں، کفر کے پراپوگنڈے کا اس طرح سے شکار ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے اوقاتیں اور آکے مقدسہ کی یہاں ہائے روز بے حرمتی نہیں ہوتی رہتی۔ اور میں اپنے ان بھٹکے بھولے نادانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مسلمان دل سے دانستہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے ہاتھوں قرآن پاک کی بے حرمتی ہو،
اور آپ کو کوٹلہ کی سڑکوں پر عظمت قرآن کی تحریک کے نصب کردہ باکس نظر نہیں آتے. اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سویڈن میں پیش ہونے والا یہ کبھی عمل جو تھا تاریخ میں پہلی بار اتنا بھیانک تھا کہ وہ شخص جب قرآن پاک کی اعلانیہ بے حرمتی کر رہا تھا، پولیس اس کی سیکیورٹی پر مامور تھی اور اس نے اپنے ساتھ ایک نوجوان کھڑا کیا ہوا تھا جو میگا فون پر اس کی بکواسیات کا ترجمہ کر کے میڈیا کے سامنے رکھ رہا تھا. اور اس نے، یقین جانیے میری زبان زیب نہیں دیتی، میں چاہوں بھی تو آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس نے قرآن کے ساتھ اس روز کیا کیا سلوک روا رکھا ہے. اور بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کیا بکواس کی ہے کہ میں تحریک یہ چلا کے سڑکوں پر نکلا ہوں کہ میں قرآن پاک پر پابندی عائد کروانا چاہتا ہوں. اس کی سوچ ملاحظہ کریں. اور اس نے اپنے عقیدے کے بارے میں بھی بتایا کہ میں دہریہ ہوں، میں نہ خدا پر ایمان رکھتا ہوں نہ دنیا کے کسی مذہب کے اوپر. اور میرے عزیز ساتھیوں، آئیے اب میں آپ کو امت مسلمہ نہیں، میں اس کو امت مرحومہ کہا کرتا ہوں. امت مرحومہ کا رد عمل دیکھیے، 1.5 ارب مسلمان دنیا میں، اور رد عمل کتنا آیا. مراکش اور اردن نے فوری طور پر اپنے سفیر سویڈن سے واپس بلوا لیے. ترکی نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سویڈن نیٹو کا رکن بننے کے لیے میرے ووٹ کا مجبور ہے، مستحق ہے، لیکن میں اب سویڈن کو ووٹ نہیں دینے والا. سعودی عرب نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا اور پاکستان نے بھی بالآخر اس کی مذمت کی ہے. سویڈن کے سفیر کو بلا کر باقاعدہ طور پر ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس عمل کا تدارک کیا جائے. اب میرے دوستو، پاکستان اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا ہے، خوش آئند بات ہے، لیکن ابھی بھی جو رد عمل پوری دنیا کے مسلمانوں کا آنا چاہیے تھا اس کبھی عمل پر وہ نہیں آیا ہے. اور یہی ہماری کمزوری ہے، یہی مسلمانوں کی نااتفاقی ہے، یہی ہماری بے بسی ہے. اور عزیز دوستو، میں آپ کو عالم کفر کا منافقت کا رویہ دکھانا چاہتا ہوں، ان کی دو عملی دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو وہ یہ کرتے ہیں پوری دنیا میں جب کوئی گستاخانہ خاکہ بنایا جاتا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے. اور دوسری جانب جب کوئی مسلمان غیرت ایمانی سے سرشار ہو کر غازی عامر چیمہ کی صورت اٹھتا ہے اور جا کر عالم کفر کو یہ باور کرانے جاتا ہے کہ مسلمان سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں، اپنی جان مال آبرو لٹتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور قرآن کی حرمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور جب کوئی مسلمان غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گردن سے پکڑتا ہے ایسے بدبختوں کو، ملعونوں کو، تو پھر پورا عالم کفر شور مچاتا ہے کہ جی مسلمان شدت پسند ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں. اس وقت تمہاری اظہار رائے کی آزادی کہاں جاتی ہے؟ اس وقت تمہاری یہ نام نہاد انسانی حقوق کی آواز کہاں جاتی ہے؟ عزیز دوستو، ہمارا ایمان ہے، جس طرح مجھ سے پہلے علماء حق نے آپ کے سامنے عظمت قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ رہتی دنیا تک قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ رب نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم عالم کفر کو آج سرزمین کوٹلہ سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کوئی مائی کا لال قرآن پاک کی عظمت کو ہمارے دلوں سے نکال نہیں سکتا. انشاءاللہ العزیز جب تک ہمارے مدارس آباد ہیں، جب تک ہمارے مدرسوں میں معصوم بچے رب کی اس کتاب لاریب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، عالم کفر سن لو، تمہاری کوئی حرکت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور انشاءاللہ ہم آج پورے عزم کے ساتھ
कोटला की सरजमीन से ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि जिस तरह आज अंजुमन ताजरान ने कुव्वत ईमानी का मुजाहिरा करते हुए इस अजीमुशान एहतजाजी मुजाहिरे की कॉल दी है और उनकी कॉल पर लब्बैक कहते हुए जिस तरह बड़ी तादाद में मुसलमान सड़क पर निकले हैं, हम अपनी हुकूमत से आज आपके इस इज्तिमा को नुमाइंदा बनाकर ये करारदाद पेश करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर किया जाए, पाकिस्तान के सफीर को स्वीडन से वापस बुलाया जाए। आप तायीद करते हैं? आप तायीद करते हैं? आप तायीद करते हैं? करारदाद मंजूर हुई है और इंशाअल्लाह ताला ये पहला और आखिरी मुजाहिरा नहीं होगा। अब हमने चैन से नहीं बैठना है जब तक हम आलम कुफ्र को ये बावर न करवा लें, जब तक हम आलम कुफ्र को ये सख्त पैगाम न दे लें कि इंशाअल्लाहुल अजीज मुसलमानों का बच्चा बच्चा नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और नामूस कुरान के लिए अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार है। तैयार है? तैयार है? तैयार हो? इंशाअल्लाहुल अजीज कोई भी वक्त ऐसा आ गया मुझे और आपको नामूस की खातिर कटना पड़ा, कट जाओगे, लड़ना पड़ा लड़ जाओगे, पीछे तो नहीं हटोगे, किसी मसलहत का शिकार तो नहीं होगे इंशाअल्लाहुल अजीज। और मेरे साथियों, कुरान पाक की अजमत और कुफ्फार पर उसकी हैबत बिठाने के लिए इससे बेहतर कोई अमल नहीं है कि हम रब के इस कुरान को, किताब हिदायत को, किताब मुबीन को पहले से बढ़कर अपने सीनों के साथ लगाएं, उस पर अमल करके दिखाएं, सरापा अमल बन जाएं, मदारिस को महफूज करें, मदारिस को और भी मजबूत करें। और आज मैं इस पूरे इज्तिमा से ये अपील भी करूंगा कि अब वो वक्त आन पहुंचा है कि हम रिवायती अपनी सुस्तियां छोड़कर, मसलहतें छोड़कर इसी पूरे जज्बे के साथ हर शहरी जो यहाँ खड़ा है वो अज़्म कर ले कि हम मदारिस में जाएंगे, जहां हमारे मोहल्लों में होंगे, जहां हमारी बस्तियों में होंगे, हम मदारिस में जाकर इजहार यकजहती का मुजाहिरा कुरान के साथ करेंगे, कुरान पढ़ाने वालों के साथ करेंगे, कुरान सिखाने वालों के साथ करेंगे और कुरान सीखने वालों के साथ करेंगे। और इंशाअल्लाहुल अजीज मैं अंजुमन ताजरान के सदर हाफिज साहब को, इनकी पूरी काबीना को एक बार फिर मुबारकबाद भी पेश करता हूं और इंशाअल्लाह ये एहतजाज का सिलसिला अब अगले जुमे को भी है, जारी रहेगा। मैं चाहूंगा, मेरी ये तजवीज होगी कि इंशाअल्लाह ताला हम कोई भी दिन तय करके, चाहे जुमा हो जाए, इसी बड़ी तादाद में इसी सड़क के ऊपर दरियां बिछाकर कुरान पाक की तलावत करें और पूरी दुनिया को ये पैगाम जाए कि तुम जितना इस्लाम को दबाने की कोशिश करोगे, रब ने मेरे इस्लाम में लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबा दोगे। इंशाअल्लाह हम उभर के दिखाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हमें अब पहले से बढ़कर कुरान पाक के साथ अपनी मोहब्बत का अमली मुजाहिरा करने की जरूरत है। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, आज के दौर में इस ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए मिलकर हम ये अज़्म कर लें कि यहाँ मजमे में बैठे खड़े जितने नौजवान हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो आज से तय कर लें कि दिन में अगर वो 10 पोस्ट करते हैं तो उनमें से आधी पोस्ट कुरान की अजमत के हवाले से की जाएगी। और मैं आखिर में आपको ये बताना चाहता हूं, और मेरे दोस्तों, आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि किताब ला रैब, जिसके बारे में मैं नहीं कहता, कोई मुल्ला पंडित नहीं कहता, खुद किताब को नाजिल करने वाला खुदा कहता है कि लो अंजलना हाजिल कुरान अला जबल लराइतहु हाशियम मुतसद्दियम मिन हशियतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को हमने पहाड़ों पर नाजिल किया होता तो तुम देखते कि रब के खौफ से ये पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। और अमली मुजाहिरे दुनिया ने देखे हैं
اور قرآن نے دلوں کی کایا پلٹی ہے. عالم کفر کے بڑے بڑے جو مباحث ہیں، جو قرآن کے ناقد تھے، اسلام کے ناقد تھے، ان کے دلوں کی دنیا بھی اسی قرآن نے پلٹ کے دکھائی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم آج یہاں سے جب مجمع منتشر ہوگا تو اس دعا کے ساتھ رخصت ہوں گے کہ یا بار الہی اس مجمع میں کھڑے ہر شہری کا آج یہاں کھڑے ہونا خالصتاً عظمت قرآن کے لیے قبول فرما لیں. اور ہم اب اللہ تعالیٰ سے اس عزم کی توفیق کی دعا کر کے یہاں سے رخصت ہوں گے کہ بھلے ہم عملی زندگی میں کتنے کمزور کیوں نہ ہوں، ہمارے اعمال کیسے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن انشاءاللہ العزیز ہمارا عزم توانا ہے، ہماری قوت ایمانی پوری طرح سے زندہ ہے. اور آج یہ بھرپور طریقے سے یہ اجتماع اس امر کا اعلان کر کے یہاں سے رخصت ہوگا کہ عالم کفر سن لے، مسلمان پوری دنیا میں ایک نقطے پر متحد ہیں کہ مسلمان کبھی بھی کسی صورت بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور قرآن پاک کی ناموس پہ کبھی ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھوتا کرنے والا نہیں ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی اتنی ہدایت دے، اتنی طاقت دے کہ وہ پوری توانائی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ قرآن کی ناموس کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑ سکیں. وما علینا الا البلاغ.